میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر رشید ترک۔ ایک پروفیسر صاحب اپنے دوست پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ جب گھر جاتے ہوں گے تو یقیناً ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں وغیرہ لے کے جاتے ہوں گے۔ تو دوسرے پروفیسر صاحب کہتے ہیں جی بالکل لے کے جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ ان میں تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بیٹے کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ خود بھی لے لو اور باقیوں کو بھی دے دو۔ تو وہ پروفیسر صاحب پوچھتے ہیں کبھی کوئی جھگڑا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں ایک دن اگر آپ کراس چیک کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ تقسیم صحیح نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں پھر یہی کروں گا کہ وہ جو چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنی جس طرح تو میں خود ان کو تقسیم کر دیا کروں گا۔ اس پہ پروفیسر صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقین کریں پروفیسر صاحب، قدرت کی ڈسٹریبیوشن کا بھی تقریباً یہی طریقہ کار ہے۔ دوسرے پروفیسر صاحب حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص پہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اس کی فیکٹریاں، کارخانے یا کوئی اچھی جاب ہے یا کوئی اس کا بڑا اچھا کاروبار ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کا بعض لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ وہ گائے بگائے خاموشی سے یا کسی کو بتائے بغیر کسی بھی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کی جو انکم ہے، اس کے کارخانے ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کا وہ ڈسٹریبیوٹر ہے۔ اس کی اس ڈسٹریبیوشن میں اللہ کی مخلوق کا بھی حصہ ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اگر اپنی انکم میں سے اپنے مالی، ڈرائیور، چوکیدار، خانسامہ، سب آرڈینیٹس یا کسی کو خاموشی سے اس کے ہاتھ میں کچھ رقم دے دیتا ہے سیلری کے علاوہ، تو اس کی آنکھوں میں ممنونیت نمی کی صورت میں نظر آئے گی، کیونکہ آج کا دور جو ہے بڑا مشکل ہے، تنخواہ میں گزارا کرنا تھوڑا مشکلات کا، سفید پوش طبقہ جس طرح اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی شخص اپنی اس ڈسٹریبیوشن میں جو اللہ نے اس کو ڈسٹریبیوٹر مقرر کیا ہوا ہے کوئی ڈنڈی مارنا شروع کر دے، تو آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ کوئی سیٹھ دیوالیہ ہو گیا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور یا دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں اچانک کوئی ینگ بندہ ایک دم اوپر آ جاتا ہے، ایک دم دولت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تقسیم یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نے شرعی طور پہ ایک بہت دفعہ پڑھا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی ایک ماں اپنی بچے سے 70 بار کرے اور 70 سے بھی زیادہ دفعہ اپنی مخلوق سے کرتے ہیں۔ اور ہم نے اکثر جگہ یہ بات پڑھی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کا کنبہ جو ہے اگر آپ اس کی خدمت کریں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کو مارجن دیں گے، ان کے لیے آسانی کریں گے، تو نیچرل بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہوں گے، اور پھر اللہ پاک آپ کو ڈسٹریبیوٹر بنا دیں گے۔ کام نازک ہے، لیکن آپ نے ہر دم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس ڈسٹریبیوشن کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ جس طرح ابھی اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے نے چھوٹے بچوں کو چیزیں صحیح طریقے سے تقسیم نہ کی تو میں خود انہیں دینا شروع کر دوں گا اور اس کو اس ڈسٹریبیوشن سے ہٹا دوں گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی کو اس ڈسٹریبیوشن سے ہٹا سکتے ہیں اور پھر وہی ڈسٹریبیوٹر کسی اور کو بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا ایک نازک اور پہلو بھی بتاتا جاؤں کہ ڈسٹریبیوشن صرف رزق کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ڈسٹریبیوشن عزت کی، الفاظ کی، مرم کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کو قائل کرتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بات کر کے اپنا دکھ ہلکا کر لوں، غم کا مداوع ہو جائے، یا آپ کو اللہ نے اس صلاحیت دی ہے کہ آپ کے الفاظ سے یا آپ کی تحریر سے یا آپ کے انداز سے اللہ نے آپ کو اتنا محترم بنایا ہوا ہے دوسرے کی نظروں میں کہ اگلا آپ سے متاثر ہے، امپریس ہے، وہ آپ کو اپنا دکھ درد بتانا چاہتا ہے اور آپ کو اپنا مینٹور سمجھتا ہے، تو آپ اس کی بات سنیں اور اس کو
اچھا مشورہ دیں۔ ایسی صورت میں بھی آپ قدرت کے ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ ضروری نہیں کہ فائنینشلی طور پہ آپ سٹرانگ ہیں تو 10 15 20 لوگوں کا آپ کی وجہ سے رسک لگا ہوا ہے تو آپ ان کی سیلری کے علاوہ بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ ڈسٹریبیوٹر ہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ کے کہے گئے ادا کیے گئے الفاظ، آپ کی اگلے سے رویہ، آپ کی لکھی گئی کوئی تحریر اگلا جب پڑھتا ہے اس کو کوئی مینٹل سیٹسفیکشن یا کوئی راہ نکل آتی ہے اس کی سماجی معاشی کسی مسئلے میں یا آپ کی باتوں سے، تو یہ بھی آپ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈسٹریبیوٹر ہونے کو۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ دے کے آزماتے ہیں، کسی سے کچھ لے کے بھی آزماتے ہیں، اور کسی سے اگر کچھ لے کے آزماتے ہیں تو کسی کو بہت کچھ دے کے بھی آزماتے ہیں کہ یہ میری اس آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے۔ ایک بات تو کنفرم ہے، 100% کنفرم ہے، اس پہ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص سے ضرور خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، چاہے رزق کی صورت میں، چاہے عزت کی صورت میں، چاہے کوئی اچھا مشورہ دے کے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے، کیا پتہ جو ہمارے بچوں کا 1 سال کا پاکٹ منی کا خرچہ ہے وہ کسی آس پڑوس میں کسی مجبور اور لاچار گھر بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کے جہیز کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا پتہ آپ کے سٹور روم میں پڑی ہوئی بیکار سی آپ کے بچوں کی کوئی سائیکل پاس سے گزرتے ہوئے کسی آس پڑوس کے بچے کا خواب ہو۔ کیا پتہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس ہو لیکن وہ پڑی خراب ہو رہی ہو لیکن دوسرے بچے یا دوسرے لوگ اس کا خواب دیکھ رہے ہوں۔ کنفرم بات ہے، آج سے آپ دینا شروع کر دیں، آج سے آپ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، آپ بھی ڈسٹریبیوٹر بن جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، چاہے وہ رزقی ہے، فائنینشیل ہے، عزت ہے، احترام ہے، الفاظ ہیں، کسی کو اگر آپ مینٹور کے طور پہ کسی کو کوئی اچھے الفاظ بتا سکتے ہیں تو آج سے آپ تہیہ کر لیں، چاہے آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں، یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آزمائش شرط ہے کہ آپ کے بہت سے پھنسے ہوئے معاملات اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی صدا اور دعا کسی بھی وقت مالک قبول کر کے آپ کی یہ دنیا اور وہ دنیا اس میں دونوں میں سرخرو فرما سکتے ہیں۔ اگر آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویلاگ کو اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں۔ ممکن ہے اس کا کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی سٹیٹمنٹ کسی کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لے آئے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔